سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر، درست پیشہ منتخب کرنا، درست پیشے کا انتخاب کرنا۔ One of the most important decisions you will make in your lifetime is determining what you want to be when you grow up. So spend some time researching to decide if a certain career is right for you before making a commitment. Right profession means a profession that not only gives you respect and money, but also mental peace and satisfaction. ماضی میں لوگ ڈاکٹر، پائلٹ یا پھر انجینئر ہی بننا چاہتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ پیسے اور عزت کے لحاظ سے یہی جو ہیں وہ بہترین شعبہ جات ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ دوسرے پروفیشن سے لا علم تھے جو شاید زیادہ نفع بخش یا فائدہ مند رہ چکے ہیں۔ آج کے دور میں جو انسان جس پیشے میں جانا چاہے اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے کیریئر کونسلرز بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ رائٹ پروفیشن سے مراد وہ پیشہ ہے جس سے آپ کو نہ صرف دولت اور عزت ملتی ہو بلکہ آپ کو ذہنی سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہو۔ لہٰذا درست پیشے کا انتخاب کرنے کے لیے مارکیٹ ڈیمانڈز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلیکٹنگ دا رائٹ کیریئر، درست پیشے کا انتخاب کرنا، درست پیشے کو منتخب کرنا، صحیح پیشہ چننا۔ پیراگراف نمبر 1 ہے دیر واز اے ٹائم، ایک وقت تھا when any students، جب کسی بھی طالب علم کے فیوچر پلانز، مستقبل کے منصوبے ریوالوڈ، گردش کرتے تھے، گھومتے تھے، اراؤنڈ بیکمنگ اے ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر بننے کے گرد، اے پائلٹ اور این انجینئر۔ ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ڈاکٹر، پائلٹ یا انجینئر بننے کے گرد گھومتے تھے۔ دیز فیو ڈسپلنس، یہ چند ضابطے were thought to be، سمجھے جاتے تھے the only fields، کہ صرف یہی شعبہ جات ہیں that could offer، جو پیش کر سکتے ہیں rewarding، نفع بخش careers، سلسلے، پیشے in terms of، کے لحاظ سے both، دونوں respect and money، عزت اور پیسہ۔ یہی چند ضابطے عزت اور پیسے دونوں کے لحاظ سے نفع بخش پیشے سمجھے جاتے تھے۔ ریزلٹنٹلی، نتیجے کے طور پر اسٹوڈنٹس ور اناویئر، طلباء لا علم تھے، نا واقف تھے، بے خبر تھے، آف ادر اپرچونٹیز، دوسرے مواقعات سے، دیٹ کوڈ، جو ہو سکتے تھے، پرہیپس، شاید، ہیو بین، رہ چکے ہیں، مور، زیادہ، ایڈوانٹیجیس، فائدہ مند، نفع بخش۔ نتیجے کے طور پر طالب علم ان تمام مواقعات سے لا علم تھے جو شاید زیادہ نفع بخش رہ چکے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 ٹوڈے، آج، لائف ہیز بیکم، زندگی بن چکی ہے، مور، زیادہ، ڈائنامک، متحرک، اینڈ انوویٹو، اور جدید۔ آج زندگی بہت زیادہ متحرک اور جدید بن چکی ہے۔ گون آر دا ڈیز، وہ دن چلے گئے۔ وین دا میڈیکل، جب میڈیکل اینڈ انجینئرنگ فیلڈز، اور انجینئرنگ کے شعبہ جات ور دا اونلی اویلیبل چوائسیز، صرف ممکنہ انتخابات تھے۔ اویلیبل، دستیاب، موجود، ممکن، چوائسیز، انتخابات۔ وہ دن چلے گئے جب میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبہ جات ممکنہ انتخابات تھے۔ نو اے ہول ورلڈ، اب ساری دنیا آف نان ٹریڈیشنل کیریئرز، غیر روایتی پیشوں کی، فرام آئی ٹی سے لے کر الیکٹرانک میڈیا اینڈ ویب نیٹ ورکنگ،
टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स, ऑनलाइन कारोबार करने के तरीके, रास्ते एंड फैशन डिज़ाइनिंग आर अवेलेबल, मौजूद है, दस्तयाब है फॉर यंग पीपल, नौजवानों के लिए। अब गैर रवायती पेशों की सारी दुनिया आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन कारोबार करने के तरीके, रास्ते और फैशन डिज़ाइनिंग नौजवानों के लिए दस्तयाब हैं या मौजूद हैं। पैराग्राफ नंबर 3। हाउएवर, ताहम, देयर स्टिल रिमेन्स, अब भी बाकी बचता है, द क्वेश्चन, सवाल, ऑफ चूजिंग, चुनने का, मुंतखब करने का, इंतखाब करने का, द राइट प्रोफेशन, दुरुस्त पेशा। ताहम दुरुस्त पेशा मुंतखब करने का सवाल अब भी बाकी रहता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, द राइट करियर, दुरुस्त पेशे से, मेरली, महज, सिर्फ, मीन्स, मतलब लेते हैं, मुराद लेते हैं, अ प्रोफेशन, पेशा, दैट गारंटीज, जो ज़मानत देता है, अ प्रॉफिटेबल, नफ़ा बख्श, लिवलीहुड, रोज़गार की। बदकिस्मती से हम में से ज़्यादातर लोग दुरुस्त पेशे से सिर्फ ये मुराद लेते हैं कि ऐसा प्रोफेशन या ऐसा पेशा जो नफ़ा बख्श रोज़गार की ज़मानत देता है। बट कंसिडरेशंस, लेकिन तरजीहात, लाइक, जैसे कि इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना, इन द जॉब, काम में, एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन, और ज़हनी सुकून, शुड आल्सो बी गिवन, इसे भी दी जानी चाहिए, इम्पोर्टेंस, अहमियत। बदकिस्मती से हम में से ज़्यादातर लोग दुरुस्त पेशे से मुराद लेते हैं ऐसा पेशा जो नफ़ा बख्श रोज़गार की ज़मानत देता है, लेकिन काम में दिलचस्पी और ज़हनी इत्मीनान जैसी तरजीहात को भी अहमियत दी जानी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 4। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, किसी भी शोबे की वसअत, अहमियत, इन टर्म्स ऑफ, के लिहाज से, मार्केट डिमांड, मार्केट की तलब के, शुड आल्सो भी, इसे भी रखना चाहिए, कंसिडर्ड, तरजीह देना, ख्याल करना, वेरी सीरियसली, बड़ी संजीदगी से। किसी भी शोबे की अहमियत मार्केट की तलब के लिहाज से बड़ी संजीदगी के साथ जायज़ा लिया जाना चाहिए या गौर करना चाहिए। वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली, अमली तौर पर, डिनाई, इनकार, द सिग्निफिकेंस, अहमियत का, ऑफ हायरिंग ट्रेंड्स, मुस्तआर लेने के रुझानात। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ डिकेड अगो, एक अशरा कबल, एक दहाई कबल, 10 साल पहले, व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स, जब कंप्यूटर साइंस के पेशावर, वर इन डिमांड, इनकी तलब थी, ज़रूरत थी, मैसेज ऑफ MCS, जिसका मतलब है मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, स्टूडेंट्स, तुलबा का फ्लडेड सैलाब आ गया, द मार्केट, मार्केट में, विद एक्सट्रीमली, इंतहाई, शदीद, डिसअपॉइंटिंग, मायूस कुन, रिजल्ट्स, नताइज के साथ। हम अमली तौर पर मुस्तआर लेने के रुझानात की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, एक अशरा कबल, जब कंप्यूटर साइंस के पेशावरों की ज़रूरत थी, तो मैसेज ऑफ MCS यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस के तलबा का मार्केट के अंदर इंतहाई मायूस कुन नताइज के साथ सैलाब आ गया। पैराग्राफ नंबर 5। करियर काउंसलर्स और जनरली, आमतौर पर होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड, बखूबी आगाह, अबाउट सच ट्रेंड्स, ऐसे रुझानात के मुतल्लिक। करियर काउंसलर्स आम तौर पर ऐसे रुझानात के बारे में अच्छी तरह आगाह होते हैं, बाखबर होते हैं। दे कैन प्ले, ये अदा कर सकते हैं, की रोल, कलीदी किरदार, अहम किरदार, इन गाइडिंग, रहनुमाई करने में, द यूथ, नौजवानों को, टुवर्ड्स, की जानिब, अ रिवार्डिंग प्रोफेशन, एक नफ़ा बख्श पेशे के, ये नौजवानों को एक नफ़ा बख्श पेशे की जानिब ले जाने में
یا رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دس ہائلائٹس یہ اجاگر کرتا ہے دا امپورٹینس اہمیت کو آف اے فل ٹائم پورے وقت کی کریئر کونسلنگ ڈپارٹمنٹ کریئر کونسلنگ کے شعبے کی ایٹ دا اسکول لیول اسکول کی سطح پر۔ یہ اسکول لیول پر کریئر کونسلنگ کے شعبے کی پورے وقت کے لیے اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ اسکول کی سطح پر پورے وقت میں کریئر کونسلنگ کے شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ اس شعبے کا کام شوڈ بھی ہونا چاہیے ٹو ڈٹرمن تعین کرنا دا پرسنالٹیز شخصیات کا خوبیوں کا آف اسٹوڈنٹس طلباء کی ٹو آبزرو مشاہدہ کرنا اینڈ اینالائز اور تجزیہ کرنا دیر انٹرسٹ ان کے مفادات کا اینڈ ٹو سجیسٹ اور تجویز دینا سوٹیبل موضوع مناسب کریئرز شعبے یا پیشے اکارڈنگ ٹو کے مطابق دیر ایپٹیٹیوڈ ان کے رجحان کے۔ اس شعبے کا کام طلباء کی شخصیات کا تعین کرنا ان کے مفادات کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا اور ان کے رجحان کے مطابق مناسب پیشہ تجویز کرنا ہے۔ موسٹ آف دا پیرنٹس زیادہ تر والدین اینڈ اسٹوڈنٹس اور طالب علم فائنڈ دیم سیلوز خود کو پاتے ہیں ان اے فکس الجھن میں پریشانی میں وین ڈیسائیڈنگ آن فیصلہ کرتے ہوئے کریئر پیشے کا۔ زیادہ تر والدین اور طالب علم خود کو پریشانی میں محسوس کرتے ہیں یا پریشانی کا سامنا کرتے ہیں جب وہ کسی پیشے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پیرنٹس آر والدین ہوتے ہیں اناویئر بے خبر لا علم آف مارکیٹ ٹرینڈز مارکیٹ کے رجحانات سے ایجوکیشنل سسٹمز تعلیمی نظام سے اینڈ دا اسکوپ آف اینی پرٹیکولر ڈسپلنز اور کسی بھی مخصوص شعبے کی وسعت سے۔ والدین مارکیٹ کے رجحانات تعلیمی نظام اور کسی بھی مخصوص شعبے کی وسعت سے لا علم ہوتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح 14-15 ایئر اولڈ اسٹوڈنٹس 14 یا 15 سال کی عمر کے طلباء آر ناٹ میچور انف اس قدر بالغ نہیں ہوتے سمجھدار نہیں ہوتے ٹو میک کہ وہ کر سکیں سچ ایسے لائف چینجنگ زندگی بدل دینے والے ڈیسیژنز فیصلے۔ اسی طرح 14 یا 15 سال کے طالب علم اس طرح یا اس قدر سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ ایسے زندگی بدل دینے والے فیصلے کر سکیں۔ لہٰذا اٹ از وائڈلی فیلٹ یہ بڑے پیمانے پر محسوس کیا گیا ہے دیٹ کریئر کونسلنگ کہ کریئر کونسلنگ کو مسٹ بھی ضرور دیا جانا چاہیے پروموٹڈ فروغ فرام اسکول لیول سے۔ لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر محسوس کیا گیا ہے کہ کریئر کونسلنگ کو اسکول لیول سے ہی فروغ دیا جانا چاہیے۔ پیراگراف نمبر 6 ونس ایک مرتبہ اے فیلڈ ہیز بین سلیکٹڈ جب کوئی پیشہ منتخب کر لیا جائے دا نیکسٹ اسٹیپ اگلا قدم از ٹو انٹر داخل ہونا ہوتا ہے دیٹ پرٹیکولر فیلڈ اس مخصوص شعبے میں۔ ایک دفعہ جب کسی پیشے کا انتخاب کر لیا جائے تو اگلا قدم اس مخصوص شعبے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ وچ ڈگریز کون سی ڈگریاں سرٹیفکیشن سرٹیفکیٹس کورسز نصاب اینڈ سبجیکٹس اور مضامین شوڈ بی آپٹڈ فار انتخاب کیا جانا چاہیے۔ کون سی ڈگریاں سرٹیفکیٹس نصاب اور مضامین کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ ایک طالب علم شوڈ آلسو کنسلٹ اسے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ سکسیزفل اسٹوڈنٹس کامیاب طالب علموں سے اینڈ پروفیشنلز اور پیشہ وروں سے آف دیٹ پرٹیکولر فیلڈ اس مخصوص شعبے کے۔ ایک طالب علم کو اس مخصوص شعبے کے اس مخصوص شعبے کے کامیاب طالب علموں اور پیشہ وروں کے ساتھ مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ پیراگراف نمبر 7 فالوئنگ درج ذیل میں بریف انٹروڈکشن مختصر تعارف ویریس کریئر چوائسز مختلف پیشوں کے انتخابات کا۔
مختلف پیشے منتخب کرنے کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ دس از دا آؤٹ کم، یہ نتیجہ ہے، آف اے سروے، ایک سروے کا، کنڈکٹڈ جو کیا گیا، امانگ سینئر اسٹوڈنٹس، سینئر طالب علموں کے درمیان، اینڈ پروفیشنلز اور پیشہ وروں کے درمیان، ٹو نو جاننے کے لیے، دا موسٹ سب سے زیادہ، سوٹیبل مناسب، موضوع، پاتھ وے راستہ، طریقہ، فار دیئر سلیکٹڈ فیلڈ ان کے منتخب کرنا شعبے کا، ان کے انتخاب کیے جانے والے شعبے کا۔ یہ اس سروے یا جائزے کا نتیجہ ہے جو سینئر طالب علموں اور پیشہ وروں کے درمیان یہ جاننے کے لیے کیا گیا کہ ان کے انتخاب کردہ پیشے کا سب سے مناسب یا موزوں راستہ یا طریقہ کون سا ہے۔ اکاؤنٹنسی سی اے انڈاؤٹیڈلی بلا شبہ ون آف دا ٹفیسٹ مشکل ترین میں سے ایک اینڈ موسٹ ہائیلی پیڈ اور سب سے زیادہ نفع بخش پروفیشنز پیشوں میں سے میں بھی سٹارٹڈ شروع کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹلی براہ راست آفٹر دا کمپلیشن تکمیل کے بعد مکمل کرنے کے بعد آف دا انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ یا مساوی تعلیم۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یعنی سی اے بلا شبہ مشکل ترین اور سب سے زیادہ نفع بخش پیشوں میں سے ایک ہے۔ اس کو براہ راست انٹرمیڈیٹ یا مساوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے۔ however تاہم اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس ماہرین کے مطابق 12th گریڈ ود بزنس سبجیکٹس کاروباری مضامین کے ساتھ 12واں گریڈ لائک اکاؤنٹنسی جیسا کہ اکاؤنٹنسی، بزنس اسٹیٹسٹکس کاروباری شماریات، کمرشل جغرافی ایٹسیٹرا کمرشل جغرافیہ وغیرہ آر دا بیسٹ روٹ بہترین ذریعہ ہیں، راستہ ہیں ٹو اے سی اے ڈگری، سی اے ڈگری حاصل کرنے کا ایز اٹ ہیلپس کیونکہ یہ مدد کرتے ہیں بلڈ کانسیپٹس تصورات قائم کرنے میں۔ تاہم ماہرین کے مطابق کاروباری مضامین کے ساتھ 12ویں درجے کی تعلیم جیسا کہ شماریات، کاروباری شماریات، کمرشل جغرافیہ وغیرہ سی اے کی ڈگری حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں یا راستہ ہیں کیونکہ اس سے تصورات قائم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دا بزنس اسٹڈیز کاروباری تعلیم اینڈ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی فیلڈز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ جات آلسو کنفیوز یہ بھی پریشان کرتے ہیں ینگ مائنڈس نوجوانوں کو ود اے وائڈ رینج وسعت کی وجہ سے، وسیع ہونے کی وجہ سے، اب سب ڈسپلنز ذیلی ضابطے کاروباری تعلیم اور آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ جات بھی وسیع ذیلی ضابطے ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایم بی اے ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ایم بی آئی ٹی ماسٹرز ان بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایم ایس سی آئی ٹی ماسٹر آف سائنسز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ایم ایس سی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز شوڈ آئیڈیلی بی فالوڈ، ان کی پیروی کی جانی چاہیے بائی بی کام کے بعد یعنی بیچلر آف کامرس، بی بی اے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، بی بی آئی ٹی بیچلر آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ بی سی ایس بیچلرز آف کمپیوٹر سائنسز۔ ان ڈگریز کا ترجمہ نہیں کرنا، ان کو ویسے ہی اردو میں آپ لکھیں گے اور بولیں گے۔ ایم بی اے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ایم بی آئی ٹی ماسٹر ان بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایم ایس سی آئی ٹی ماسٹر آف سائنسز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایم ایس سی ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنسز کی بی کام بیچلر آف کامرس، بی بی اے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، بی بی آئی ٹی بیچلر آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بی سی ایس بیچلر آف کمپیوٹر سائنسز کے بعد بہتر طور پر فالو کیا جا سکتا ہے یا کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ پیراگراف نمبر 9 دا انجینئرنگ فیلڈ، انجینئرنگ کا شعبہ ہیز آلسو بین انٹروڈیوسڈ، اسے بھی متعارف کروایا گیا ہے ٹو نیو ایریاز، نئے شعبہ جات میں لائک بایو میڈیکل انجینئرنگ جیسا کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ، انجینئرنگ کے شعبے کو بھی نئے شعبہ جات جیسا کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ میں متعارف کروایا گیا ہے۔
अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मौका इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, ज़री शोबे में, ज़राअत के शोबे में, हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड, इसे भी फ़रोग़ दिया जा चुका है फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग के तलबा के लिए। ज़री शोबे में या ज़राअत के शोबे में एक बड़ा मौका प्री इंजीनियरिंग के तलबा के लिए डेवलप किया गया है या फ़रोग़ दिया गया है या फिर फराहम किया गया है। पैराग्राफ नंबर 10, मैस कम्युनिकेशन इज़ सर्टनली, मैस कम्युनिकेशन यकीनन है वन ऑफ द फास्टेस्ट, तेज़ तरीन में से एक, एमर्जिंग, उभरती हुई, इंडस्ट्रीज़, सनतों में से, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। मैस कम्युनिकेशन यकीनी तौर पर दुनिया की तेज़ तरीन उभरती हुई सनतों में से एक है। दिस फील्ड, ये शोबा, इज़ हाईली रिवार्डिंग, बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श है, इन टर्म्स ऑफ, के लिहाज से, बोथ, दोनों, रिस्पेक्ट एंड मनी, रकम और पैसा, इज़्ज़त। ये शोबा दोनों इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से इंतहाई नफ़ा बख्श है। अनलाइक, बरक्स, उल्ट, अदर डिसिप्लिन्स, दूसरे ज़ाब्तों के, मैस कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, मैस कम्युनिकेशन तकाजा नहीं करती अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी, मखसूस पढ़ाई का। यू में ज्वाइन दिस फील्ड, आप इस शोबे में शामिल हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर BA, BCom और BSc एट्सेट्रा, अपना BA, BCom या BSc वगैरह मुकम्मल करने के बाद। दूसरे ज़ाब्तों के बरअक्स, मैस कम्युनिकेशन तकाजा नहीं करती कि वो मखसूस पढ़ाई के हवाले से। दूसरे शोबाजात या दूसरे ज़ाब्तों के बरअक्स, मैस कम्युनिकेशन का शोबा मखसूस पढ़ाई का तकाजा नहीं करता। आप इस शोबे में अपना BA, BCom या BSc वगैरह मुकम्मल करने के बाद शामिल हो सकते हैं। फैशन एंड डिज़ाइनिंग, फैशन और डिज़ाइनिंग हैव नाउ एमर्ज्ड, अब उभर चुके हैं, एज अ सेपरेट इंडस्ट्री, एक अलहदा सनत के तौर पर। फैशन और डिज़ाइनिंग अब एक अलहदा सनत के तौर पर उभर चुकी है। अ नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटियों की एक बड़ी तादाद, और ऑफरिंग, पेश कर रही है, डिग्री प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम एंड डिप्लोमाज और डिप्लोमे इन फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग में यूनिवर्सिटियों की एक बड़ी तादाद फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमे की पेशकश कर रही है। पैराग्राफ नंबर 11, लास्ट पैराग्राफ। सो बिफोर डिसाइडिंग, लिहाजा फ़ैसला करने से पहले, ऑन एनी करियर, किसी भी शोबे का, मेक श्योर, तसल्ली कर लें, दैट यू डू नॉट अर्न, कि आप ना सिर्फ कमाते हों, मनी, पैसा, फ्राम योर करियर, अपने पेशे से, बट आल्सो, बल्कि भी हासिल करते हों, मेंटल पीस, जहनी सुकून, एंड सेटिस्फेक्शन, और तसल्ली, इत्मीनान। लिहाजा किसी भी शोबे का फ़ैसला करने से पहले यकीन कर लें कि या तसल्ली कर लें कि आप अपने शोबे से या पेशे से ना सिर्फ पैसा कमाते हों बल्कि जहनी सुकून और इत्मीनान भी हासिल करते हों। इट इज़ द ओनली वे, सिर्फ यही रास्ता है, तरीका है, टू लीड, गुजारने का, बसर करने का, अ हैसल फ्री, टेंशन फ्री, यानी परेशानी के बगैर, प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना ज़िंदगी गुजारने का, परेशानी के बगैर पेशा वराना ज़िंदगी गुजारने का यही एक रास्ता है।